لجنہ ٹی وی کے محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حامد اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا ہمارے یوٹیوب چینل لجنہ ٹی وی میں استقبال ہے۔ ناظرین کرام، آج کا عنوان ہے رمضان عالم اسلام کے لیے چند قابل توجہ پہلو۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے امت محمدیہ کی طاقت اعتراف وحدانیت اور اجتماعیت میں رکھی ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس امت کو جہاں امت وحدت قرار دیا ہے، وہیں تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھی۔ قرآن نے ایک موقع پر بڑے نمایاں الفاظ میں اس امت کی تعریف کی ہے۔ فرمایا ان هذه امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ دوسری جگہ جذبہ اخوت و محبت کو اہل ایمان کی طاقت بتلایا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جسد واحد سے تعبیر کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو بے خوابی اور بخار کی وجہ سے جسم کے دیگر اعضاء بھی بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہی حال اہل اسلام کا بھی ہونا چاہیے۔ ان کی آپسی محبت اور رحمت کا یہی عالم ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان اگر کسی تکلیف اور مشقت میں مبتلا ہو تو دوسروں کو بھی اس سے تڑپ اٹھنا چاہیے، اس کے ازالے کے لیے فکر مند بھی ہونا چاہیے۔ یہیں رک کر ہم سب کو رمضان کے ان مابقیہ چند دنوں میں ایک لائحہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ صرف ایک انسان کی ذاتی زندگی میں تبدیلی نہیں پیدا کرتا ہے، بلکہ زواج سے آگے بڑھ کر افراد، معاشرہ، بستی، شہر اور ان سے 2 قدم آگے بڑھ کر عالمی معیار اور پیمانے پر بھی عالم اسلام کے مصائب و مشکلات کے حل کے لیے کسی نسخہ کیمیا سے کم نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم سوچیں، سمجھیں، تدبر و تفکر سے کام لیں، خدا اور اس کی رسول کی ہدایات اور تعلیمات کو مقتدا اور رہنما بنائیں۔ سنجیدگی، عزم و ارادہ ہمارا ہتھیار ہو۔ اگر عمل پیہم اور جہد مسلسل ہمارے رفیق ہوں تو کامیابی قدم چومنے کے لیے تیار ہوگی۔ اس کے یہاں تخلف نہیں ہوتا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے غور تو کریں کہ رمضان کا یہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ چند محدود اور گنی چنی ساعتیں رہ گئی ہیں اور ہم نے عالم اسلام کی موجودہ صورتحال کو پیش نظر رکھ کر کون سی پیش رفت کی ہے، یا کم از کم سکون و اطمینان کے ان لمحات میں اس بابت ہم نے کون سا منصوبہ تیار کیا ہے اور کس حد تک اپنی دعاؤں میں رب العالمین سے حالات کی درستگی کی التجا کی ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں بھی اہل اسلام طرح طرح کی پریشانیوں، تنگیوں اور مختلف طرح کے بحران کے شکار ہیں۔ ناظرین کرام، آگے کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، کمیونزم۔ یہ ایک فکری مذہب ہے جو ملکیت کے عموم اور فرد کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام کرنے اور بقدر ضرورت منفعت حاصل کرنے کی بنیاد پر قائم ہے۔ آج اس مذہب کا عالم لہرا رہا ہے، جو طاقتور اور مزدور ہر ایک کو نگلنے کے لیے بیتاب ہے اور آگ کے انگاروں میں مسلمانوں کو جھلسانے اور تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہے۔ نئی نسل کے دلوں میں الحاد و لادینیت کا بیج بو رہا ہے، معاشی و اقتصادی طور پر اپنے افکار دنیا پر تھوپ رہا ہے، نیز علمی نظریات کو متاثر کرنے میں بھی کسی سے کم نہیں۔ نمبر 2، سرمایہ دارانہ نظام، جس میں حق ملکیت ہر شخص کو بلا قید حاصل ہوتا ہے، جو خواہشات و لذات کا سہارا لے کر عورت، جام و شراب، لہو و لعب، محرمات اور بیہودگیوں کو مباح قرار دے کر عالم اسلام کے خلاف فکری جنگ کی تیاری کر رہا ہے، بلکہ عملی طور پر میدان جنگ میں ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں۔ نمبر 3، سیکولرزم، مذہبی تقیدات سے آزاد رہنے کا نظریہ، جس میں تعلیم اور نظام حکومت خالص دنیاوی اور اخلاقی ہو، اس میں مذہبی عقائد کو دخل نہ ہو۔ یہ نظام دین اور دنیا کے مابین تفریق کا قائل ہے، اسلام کو زندگی کے دائرہ کار سے دور رکھنا چاہتا ہے اور دلیل یہ دیتا ہے کہ دین قوموں کے مابین تفریق اور جدائیگی کو پسند کرتا ہے۔
یاد رکھیے کہ یہ علمانیت یعنی سیکولرزم جس میں مذکورہ شرطیں ملحوظ ہوں ایک ملحدانہ نظریے کا نام ہے۔ اس میں مذاہب و ادیان کا کوئی پاس نہیں، اور اسلام پر تو یہ کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہوتا، نہ تو اجمالاً اسلام قبول کرتا ہے اور نہ ہی تفصیلاً۔ نمبر 4، ماسونیت۔ یہ ایک یہودی پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد جملہ ادیان بطور خاص اسلام کا خاتمہ ہے۔ بظاہر تو یہ اتحاد کا داعی ہے، عالمی پیمانے پر اس کے اسباب و وسائل، ذرائع، مردان کار اور پارٹیاں پھیلی ہوئی ہیں جو خالص یہودی نظریے پر اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہیں۔ ان مذکورہ امور کے پہلو بپہلو آج عالم اسلام کے صاف و شفاف جسم پر کچھ مہلک زخم لگ چکے ہیں جن کا ان کے جسم سے ازالہ انتہائی ضروری ہے۔ آج فلسطین اہل اسلام کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، مسجد اقصی نزاع کا شکار ہے، اور آئے دن مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ الوداع جمعہ کو نماز کے دوران ان پر گولیوں اور بارودوں سے حملہ کیا گیا۔ صبح و شام بوڑھے، بچے اور عورتیں سر عام قتل کیے جا رہے ہیں۔ فلسطین کی بحالی کے لیے آج حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ہیبت، صلاح الدین ایوبی کی جرأت اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی صداقت درکار ہے۔ ابھی ماضی کی بات ہے کہ افغانستان کو تباہ و برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، شہروں اور بستیوں کو اجاڑا گیا، مساجد کو منہدم کر دیا گیا، اور اس پوری کارروائی میں دشمن کے ٹینکوں اور ہتھیاروں کا ہی دخل تھا، کسی اور کا نہیں۔ ہزاروں پناہ گزین ایسے ہیں جنہیں رہنے کے لیے مکان، کھانے پینے کے لیے روٹی اور پانی اور پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں ہوئے۔ اہل اسلام اور دشمنان اسلام کے مابین آج بھی اسلامیت اور کمیونزم کی جنگ جاری ہے، جاری ہی نہیں میدان کارزار کافی گرم ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، ماضی ہی کی بات ہے کہ روس، آذربائیجان، ازبکستان اور ترکستان ظلم و ناانصافی، ہلاکت و بربادی اور بھوکمری کے خلاف شکایت کر رہے تھے، اور آج شام میں خون اور آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ غربت و حمیت کی صدائیں ہوا میں ٹکرا رہی ہے۔ اگر کوئی اپنے کان کو استعمال کرتا ہے اور ان سے عملی زندگی میں تعاون حاصل کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ مسلمان عورتیں حجاب و نقاب، عزت و آبرو، دین اور پاک دامنی کے تئیں مخالفین سے جنگ کر رہے ہیں۔ مسلم نوجوان شیطانی دھوکوں، لذات و خواہشات اور دیگر انہدامانہ کارروائیوں کے شکار ہیں۔ نصرانیت مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں عالم اسلام پر مسلسل حملہ کر رہی ہے۔ یہ اغیار تو ایک طرف، اس کے علاوہ خود مسلمان آج اتنے فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں کہ ان کی آپسی صفحہ انتشار کا شکار ہو رہی ہیں۔ اتحاد تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ ان حالات کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو اپنے موقف پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ اسی سے ہمارے مسلم بھائیوں کو مشرق و مغرب میں کچھ نصیحت ملے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان مسائل کو اپنا احساس اور اپنی فکر بنا لے، انہی کے ساتھ اس کی زندگی بسر ہو۔ اپنی دعاؤں میں کبھی ان احوال سے اعراض نہ کرے، خطرات اور واقعات کو بیان کر کے مسلم بھائیوں کو بیدار کرتا رہے، انہیں اتحاد کی دعوت، اختلاف سے بچنے کی تلقین، عالم اسلام کے ان مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرتا رہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے دل میں کبھی بھی کسی کی تحقیر نہ پیدا ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگا دے، اعضاء کو پسے پشت ڈال دے، دینار و درہم، روپیہ پیسہ، ہر چیز سے مسلمانوں کا تعاون کرتا رہے۔ نماز میں اور تہجد میں، قبولیت کے دیگر اوقات میں مسلمانوں کے لیے مدد اور روئے زمین میں استحکام اور قوت کی دعا کرے، تقوی کی دعوت دے اور خود بھی عمل پیرا ہو، کیونکہ آج مسلمان جتنے بھی مصائب و مسائل کے شکار ہیں ان میں محض ہمارے ہی گناہوں اور کوتاہیوں کا دخل ہے۔
امت مسلمہ پہلے فتح و کامرانی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارتی تھی، لیکن حالیہ دنوں میں جب وہ قرآن و حدیث کے پیغام پر عمل اور اس کی تبلیغ میں کوتاہ ثابت ہو گئی، دنیا اس کا مقصد بن گئی، تو آج رمضان کا یہ مہینہ بھی غم و آلام اور ہلاکت و بربادی کے ساتھ گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن اللہ کی سنت ہے کہ جب بندہ اس کی طرف لوٹتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور دوسری جگہ ارشاد ہے، وما النصر الا من عند اللہ۔ اسی طریقے سے ٹھیک تیسری جگہ ارشاد ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، خدایا ہماری مدد فرما، دین پر ثابت قدم فرما، کفار و مشرکین کے چنگل سے نجات فرما، اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا سبق رمضان عالم اسلام کے لیے چند قابل توجہ پہلو مکمل ہوا۔ اب چلتے چلتے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور تعاون کرتے ہوئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔